چھٹی صورت ہے قرآن مجید کی، اس کے 20 رکوع ہیں اور 165 اس کی آیات ہیں۔ تو اس کو بند ہے، 165 اس کی آیات ہیں، اور پہلی 2 آیات آج میں نے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انعام کا تعارف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مین مضامین کیا ہیں اس سورہ مبارکہ میں جو آگے جا کے ڈسکس ہوں گے۔ تو پہلا اس وقت جو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور ہجرت کے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے فوراً بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت کی۔ اور پھر ایک انفرادیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ چند آیات کے علاوہ باقی ساری آیات ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہیں۔ اتنی یہ 20 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، تو اس کی چند آیات کے علاوہ باقی آیات یعنی کہ تقریباً زیادہ آیات جو ہیں وہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ تو اس کا پہلا موضوع تو جو عربوں کی اس وقت کی کیفیت تھی، ماحول تھا، اس کو بیان کیا گیا، خصوصاً اہلیان مکہ، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہاں مکہ کی جو آبادی تھی وہ تقریباً کفار اور مشرکین پر مشتمل تھی، کوئی مشرک تھا اور کوئی کیا تھا، کافر تھا، اور ان کا انداز سب سے بڑا جو ہے وہ مشرکانہ یہ تھا کہ وہ مورتیاں بناتے، مورتیاں خریدتے، پھر انہیں سنوارتے، پھر اپنے گھر میں لا کے سجاتے، اور پھر اس کے سامنے کیا کرتے، سجدہ ریز ہو جاتے۔ اس کے ساتھ جو دو بڑی جو ہے وہ جو امپائرز تھی، ایران اور روم، وہاں ایک الگ سلسلہ تھا۔ ایران میں انسان جو تھے وہ آگ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ روم والے کوئی سورج کے پجاری تھے، کوئی ستاروں کے پجاری تھے۔ پھر دوسری طرف آپ غور فرمائیں کہ اس وقت ہندوستان میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے 33 کروڑ خداؤں کی عبادت کی جا رہی تھی، 33 کروڑ صرف ہند میں، مختلف ناموں سے، مختلف مورتیوں کی صورت میں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت دنیا میں موجود تھی، یعنی عرب والوں کی اگر صورت دیکھیں تو وہ یا تو مشرک تھے، کافر تھے۔ ہند کی طرف دیکھیں تو 33 کروڑ خداؤں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ ایران کی طرف دیکھیں تو وہاں آگ کی عبادت اور پوجا کی جا رہی ہے۔ رومن امپائر کو دیکھیں تو وہاں سورج اور ستاروں اور اس طرح کی دوسری جو ہے وہ کائنات کی جو ہے وہ چیزوں کی عبادت اور پوجا کی جا رہی تھی۔ تو یہ ماحول تھا اس وقت۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ جن چیزوں کو میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے، سورج ہے تو اس کے حکم کا پابند ہے، چاند اس کے حکم کا پابند، تارے اور سیارے اور ستارے اس کے حکم کے پابند، دریا اس کے حکم کے پابند، پہاڑ اس کے حکم کے پابند، آگ اس کے حکم کی پابند۔ تو تم جو ہے ان ساری مخلوق کی عبادت جو ہے کرنے کے بجائے لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کی عبادت کرو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، جب کفار مکہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک الہ کی، ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ان ھذا لشیء عجاب، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارا تو بارش برسانے کا خدا الگ ہم نے رکھا ہوا ہے، رزق دینے کا الگ رکھا ہوا ہے، دریا جاری کرنے کا الگ ہے، نہروں کا الگ ہے، اچھائی کا خدا الگ ہے، برائی کا خدا الگ ہے، نیکی کا خدا الگ ہے، بدی کا خدا الگ ہے۔ تو ہم نے تو ہر ایک کام کے لیے ایک الگ سے خدا رکھا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے باطل ہیں، ان سب کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان ھذا لشیء عجاب، قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جن کو دیکھتے ہیں ان سے جو ہے مدد بھی مانگتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں ان سے ہم مشکل کے حل کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں ان سے ہم بارش بھی مانگتے ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں ان سے ہم خیر بھی مانگتے ہیں۔
اور آپ اس خدا کا کہہ رہے ہو جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو چھو نہیں سکتے، جس کو ڈائریکٹ سن نہیں سکتے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات عقل سے ورا ہے۔ یہ انہوں نے یہ چیز پہلے نمبر پہ قرآن نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اچھا، دوسرا دلائل توحید دیے گئے ہیں، یہ میں سورہ مبارکہ کا خلاصہ سمجھ لیں، سورہ انعام کا۔ دوسرے نمبر پر توحید کے دلائل دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان میں غور اور فکر کرو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان کا خدا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا، یعنی دو ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، اس کائنات ارضی و سماوی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو ظاہر ہے جب دو خدا ہوتے تو ان کی پاور بھی برابر ہوتی، ان کی طاقت بھی برابر ہوتی، ان کی قدرت بھی برابر ہوتی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوتے، تو پھر ہونا کیا تھا؟ ایک کہتا کہ اس کو موت دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں اضافہ کر دیا 10 سال اس کی زندگی بڑھا دی، تو جھگڑا ہوتا نا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے دو ڈاڈے بندے جب لڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عموماً چیمٹی کا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے جو ہے وہ سیاستدانوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے عموماً نقصان کس کا ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ ٹیکس ہمارے بڑھتے ہیں، وہ لڑیں جھگڑیں یا کچھ بھی کریں، مہنگائی کا سامنا آپ نے کرنا ہے۔ وہ کچھ بھی کریں، پوری دنیا سے ڈالرز اور قرض لے لیں تو سرکار ادا آپ نے کرنا ہے۔ تو لڑائی ان کی ہے، ہم تالیاں بجانے کے لیے اور نقصان اٹھانے کے لیے جو رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو رات کو ہم پیالہ اور ہم نوالا ہوتے ہیں، ہم الیکشنز میں اپنے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، جان کے دشمن بن جاتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے، اور دوسرے دن بڑی خوشی سے ہم ٹی وی جب آن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو ہارا ہوا ہے وہ دوسرے کے گلے لگا ہوا ہے، جیتا ہوا ہارے ہوئے کو گلے لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ تو برکت کہ جب لڑائی ہوتی ان کی آپس میں، اگر دو خدا ہوتے نعوذ باللہ لفسدتا، پھر زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو لہٰذا افلا یتفکرون، یہ غور نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، آپ غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، آپ قرآن میں غور تدبر نہیں کرتے؟ اگر آپ قرآن کے انداز کو جو ہے انداز دعوت و تبلیغ کو دیکھیں تو ایک چیز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے جو بنیادی مسٹیک ہے مسلمانوں کی، جو پڑھتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں وہ تو کیا بات ہے ان کی۔ عام طور پر ہم نے قرآن کو بک آف نالج کے طور پہ لیا ہوا ہے۔ قرآن کو ہم نے ایز اے بک آف نالج، علم کی کتاب ہے، ستاروں کے بارے میں بھی معلومات ہیں، قیامت کی معلومات ہیں، روزے کی معلومات ہیں، نماز کی معلومات ہیں، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن بک آف کریشن ہے، یہ تخلیق کے بارے میں بات کرتی ہے، یہ آپ کو معلومات نہیں دیتی، تخلیق بیان کرتی ہے، مقصد بیان کرتی ہے، حقیقت بیان کرتی ہے، بنیاد ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو ہم پہلے ہی فرصت میں مقصد تلاوت قرآن سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو بہت تیر مارتے ہیں وہ اسے بک آف نالج سمجھتے ہیں، اور جو عام ہیں وہ بک آف ثواب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا، ہماری آخرت سنور جائے گی، ہمیں جو ہے وہ اجر ملے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم جو پڑھتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف، جو ایک دفعہ پڑھے اسے 30۔ ہم ان نیکیوں میں جو ہے، جبکہ قرآن جب بھی ہمیں پکارتا ہے مخاطب کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے فلا تتفکرون، اب غور نہیں کرتے۔ سخر لکم الشمس والقمر، تم غور نہیں کرتے، سورج چاند ستارے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں، وہ امریکہ ناسا نے میرا خیال ہے 1984 میں وہ ایک سیٹلائٹ بھیجا تھا جو ہے نا اوپر، تو یہ 2024 میں اس نے پہلی گلیکسی کو کراس کیا تھا۔ 2024 میں پہلی گلیکسی کو جو ہے کراس کیا، اور اس وہاں سے اس نے ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ تصویر بھیجی، تو پہلی گلیکسی سے جو پکچر اس دنیا کی بھیجی گئی ہے وہ جسٹ لائک ڈاٹ، وہ ایک نقطے کی طرح ہے۔ تو اب یہ ایک گلیکسی آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں نہیں اربوں کھربوں گلیکسیز موجود ہیں۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں ہم نے یہ تمہارے لیے مسخر کیا تھا، یہ آگے تم بڑھتے۔ اور اگر آپ وہ حدیث مبارکہ پڑھیں نا، یہ نزول مسیح علیہ السلام، حضرت امام مہدی اور یہ دجال کا جو سلسلہ بیان ہوتا ہے حدیث میں، تو وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، بیت المقدس کا دروازہ کھلے گا، دجال سامنے ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا اور بھاگنا شروع کرے گا۔ تو وہاں کوئی بھی درخت، کوئی بھی زمین کا ٹکڑا،
کوئی بھی پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپے گا، وہ پتھر، وہ درخت، وہ جگہ مسلمان کو آواز لگائے گی کہ ادھر آؤ، یہ ہے بدبخت، ادھر ہے، یہاں سے پکڑو، پر میں اللہ غرقد کا جو درخت ہے وہ چھپا لے گا یہودی کو، وہ یہودی کو کیا کرے گا؟ پناہ دے گا۔ تو معذرت سے ہم سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان یہودیوں کو یقین ہے۔ آپ حضرت صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل میں سب سے زیادہ جو درخت لگائے جاتے ہیں وہ غرقد کے درخت لگائے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں بس ٹھیک ہے، بیٹی بہن کی رخصتی پہ قرآن سر پہ رکھ دیا، جھگڑا ہو گیا تو قرآن ہاتھ پہ دے دیا، قسم اٹھاؤ، گھر میں سب سے بلند جگہ پہ ہم نے قرآن کو رکھ دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے، جبکہ قرآن کیا ہے؟ بک آف کریشن ہے، یہ بنیاد بتاتی ہے، یہ تحقیق ہے، یہ کائنات کے راز بتاتی ہے، اس طرف ہم آتے ہی نہیں۔ تو بہرکیف ایک توحید کے دلائل دیے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، دوسرا مشرکین کا سلوک اور رویہ بتایا ہوا ہے۔ اچھا، مشرکین کو جب کہتے اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، قیامت آئے گی، سب نے مرنا ہے، سب نے جواب دینا ہے۔ اب جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، ان کے پاس قرآن کی دلیل کا رد نہیں تھا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جاہل کے ساتھ بحث نہ کیا کرو، وہ پہلے کوشش کرے گا تمہیں اپنے فیور میں کرنے کے لیے دلیلیں دے گا جیسی ایڈی ٹیڈی اسے آتی ہیں، اور جب وہ لاجواب ہوگا تو وہ تمہارا دشمن بن جائے گا، وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، انہیں قرآن کی کسی دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے، اتنے سارے خدا ہمارے پاس موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو۔ اور پھر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے ولا یعوق و نصر، اس طرح قرآن کی آیہ مبارک ہے، یہ باقی جو ہے، یہ یعوق، یہ نصر، یہ جو ہے وہ منات، یہ عزا، ان کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا، یہ تو بہت بڑے ہیں۔ تو ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ ان سے پوچھا جاتا کہ جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو بدبختو، وہ تمہاری مقدر کے مالک کیسے ہو سکتے؟ جن کو تم خرید کے لاتے ہو وہ تمہارے مالک کیسے بن سکتے؟ جن کو بنایا تم نے وہ تمہیں کیسے تخلیق کر سکتے ہیں؟ اور یہ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ورنہ یہ پڑوس میں ہندو جو ہیں وہ اپنے خداؤں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، میرا خیال آج کل تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے نا، وہ جتنے بھی ہیں جب وہ فنکشن، وہ دن ان کا جو ہے وہ پورا ہوتا ہے تو لے جا کے کیا کرتے ہیں؟ سمندر میں پھینکتے ہیں، دریاؤں میں پھینکتے ہیں، پھر انہیں کی مشینیں آتی ہیں اٹھا کے، کسی خدا کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کوئی جو ہے وہ گوبر میں پڑا ہوا نکلتا ہے، کوئی گٹر سے نکل رہا ہے، اٹھاتے ہیں کچرا بنا کے جو ہے نا اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس رب نے مسلمان بنایا، اس رب نے ان سارے جھنجٹوں اور جمیلوں سے نکال کر صرف اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، اس رب کا شکر ادا کرو۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب انہیں کوئی جو ہے جواب نہ ملتا تو وہ مذاق شروع کر دیتے تھے۔ اچھا، ایک مذاق، اور پھر کیا کرتے تھے؟ کردار پر جو ہے نا سوال اٹھانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ نیچر تو کفار مشرکین کی بیان کی ہے، لیکن درس ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اگر کسی کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے نا، شکست نہیں دے سکتے عقل کے میدان میں، دلیل کے میدان میں، ترقی کے میدان میں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاؤں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو میں نہیں کر سکا تو یہ بھی نہ کر سکے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ شاعر او مجنون، نعوذ باللہ۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ جب آقا کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے تو میرے آقا کی گستاخیوں پہ اتر آئے، کبھی کہتے شاعر ہیں، کبھی کہتے نعوذ باللہ جو ہے جنون کا سایہ ہے، کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ کریکٹر پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ مشرکین عرب کا جو ہے دوسرا حال تھا۔ اچھا، تیسری، آقا کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اسی یہ صورت کے حوالے سے میں اس کا پس منظر اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو آگے ہم پڑھیں گے۔ تسلی دی ہے، محبوب اگر آپ کو یہ تنگ کر رہے ہیں نا، آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ یہ کسی کو تو آرے سے چیر دیتے تھے، کسی کے ساتھ کیا کیا، کسی بھی نبی کا انہوں نے جو ہے کما حق کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ پہلوں کے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں، محبوب آپ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہونا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سبق اس سے کیا ہے کہ جب بھی آپ خیر اور نیکی کا کام کریں گے رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ اگر رکاوٹ نہیں، ساری چیز سموتھلی چل رہی ہے، اٹس مین کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا گڑبڑ ہے، کیونکہ میرے آقا سے بڑے مخلص کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔
میرے آقا سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، میرے آقا سے بڑھ کر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو جب ان کے لیے رکاوٹیں کہیں طائف میں، کہیں بدر میں، کہیں عہد میں، کہیں احزاب میں، کہیں خندق میں، کہیں تبوک میں، کہیں خیبر میں کھڑی کی گئی ہیں، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اپنے دین کے لیے ہم سے کوئی نہ کوئی کام اگر لے لے تو اس کا کرم ہے۔ اور آخری بات، اس کا آخری رکوع جو ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب فرما دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری عبادت، میری زندگی، میرا وصال اور موت للہ، وہ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا کیا ہے؟ مالک و مختار ہے۔ تو توحید کو کنکلوڈ کر دیا جو ہے ان آخری آیات میں۔ تو یہ وہ اس کے اسباق تھے یا موضوعات تھے جو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے جمعے سے بشرط خیر اور زندگی ہم ان کو شروع کریں گے، ان کے بارے میں معلومات ہم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی ہمیں